بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 86 میں باب الاطعمہ فصل ثانی سے حدیث نمبر 4211 سے لے کر 4216 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے اس درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أنه أوتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها، رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وفي رواية أبي داود قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن يأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها۔ حضرت ابن عباس نبی کریم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن آپ کی خدمت میں ایک سرید کا پیالہ لایا گیا۔ آپ نے مجلس میں موجود تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس پیالے کے کناروں سے کھاؤ، اس کے درمیان میں سے نہ کھاؤ کیونکہ برکت اس کے درمیان میں نازل ہوتی ہے۔ یہ ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی کی روایت ہے۔ ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ابو داود کی روایت میں کچھ یوں ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے بیٹھے تو اس کو چاہیے کہ وہ پیالے کے اوپر سے نہ کھائے، البتہ پیالے کے نیچے سے کھائے کیونکہ برکت اوپر کے حصے میں نازل ہوتی ہے۔ اس حدیث مقدسہ کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہے: کلوا من جوانبها، رکابی کے درمیان میں کھانے کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ برکت و ادب طعام کا یہ ہے کہ اس بڑے حصے کے اطراف اور جوانب سے کھایا جائے، یہ نہیں کہ کھانے کی ابتدا ہی میں درمیان سے سٹارٹ کر دیا جائے اور اس کو گرائے۔ اس میں گوار پن بھی ہے اور برکت کے لیے نقصان بھی ہے۔ اعلیٰ رکابی سے یہی اوپر والا حصہ مراد ہے اور اسفل رکابی سے نچلا حصہ اور اطراف مراد ہیں۔ سرید اس کھانے کو کہتے ہیں کہ روٹیاں شوربے میں ڈال کر خوب نرم کیا جائے اور پھر کھایا جائے۔ لذیذ بھی ہوتا ہے، زود ہضم بھی ہوتا ہے اور کم خرچ بالا نشی بھی ہوتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال ما روی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل متکئا قط ولا یطأ عقبہ رجلان، رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول کریم کبھی ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا گیا، اور حضور علیہ السلام کے پیچھے دو آدمی بھی نہیں چلتے تھے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں: متکئاً، یہ ٹیک لگا کر کھانا متکبرین متجبرین کی عادت ہے کہ کھا بھی رہے ہیں اور بے احتیاجی بھی ظاہر کر رہے ہیں، گویا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رزق سے بالکل بے نیاز ہیں۔ وَلَا يَطَأُ عَقْبِهِ رَجُلًا، یعنی حضور علیہ السلام لوگوں کے آگے آگے ساتھیوں کے جلوہ میں نہیں جاتے تھے بلکہ وسط میں ہوتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ آپ بالکل آخر میں ہوتے تھے اور دو آدمی بھی آپ کے پیچھے نہیں ہوا کرتے تھے۔ زیادہ کی تو کوئی بات ہی نہیں، ہاں اگر ایک آدمی ہو تو اس کی نفی نہیں ہے، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ہوتے تھے۔ بہرحال یہ معمول کا ضابطہ نہیں ہے، بلکہ کبھی ایک صورت ہوتی تھی کبھی دوسری صورت ہوتی تھی۔
عقب یہ ایڑی کو کہتے ہیں، مراد پیچھے ہونا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن جز رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخبز ولحم وهو في المسجد فأكل وأكلنا معه ثم قام فصلى وصلينا معه ولم نزد على أنه مسحنا أيدينا بالحصباء، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن جز کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم کی خدمت میں روٹی اور گوشت پر مشتمل کھانا لایا گیا، جبکہ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ چنانچہ اس کھانے کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کھایا اور حضور کے ہمراہ ہم نے بھی کھایا۔ پھر کھڑے ہوئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھی، آپ کے ساتھ ہم نے بھی نماز ادا کی، اور اس سے زیادہ ہم نے کچھ نہیں کیا کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو ان کینکریوں سے پوچھ ڈالا جو مسجد میں تھی۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں مسجد میں کھانا کھانے کے حوالے سے مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔ فَأَكَلَ کے حوالے سے بتا رہے ہیں اگر مجبوری ہو اور ضرورت ہو تو مسجد میں کھانا پینا جائز ہے، یا کوئی مسافر ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یا دینی طلباء ہے یا محلہ کا آدمی ہے مگر گھر میں جگہ تنگ ہے اور وہ مجرد ہے، یا کوئی معتکف ہے تو ان لوگوں کے لیے مسجد میں کھانا جائز ہے، بشرطے کہ مسجد میں کسی گندگی پھیلنے کا احتمال نہ ہو۔ اگر گندگی پھیلتی ہو تو پھر کھانا حرام یا مکروہ ہے۔ آج کل لوگ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں کھانے کو جائز کرواتے ہیں، تو ان کو دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ اعتکاف اگر 24 گھنٹے کا ہے تو روزہ رکھنا لازم ہے۔ دوسری بات یہ کہ اعتکاف برائے عبادت ہوتا ہے، اکل و شرب کو جائز کرنے کی نیت سے اعتکاف نہیں ہوتا، لہٰذا عبادت کی غرض سے اعتکاف کرے، کھانا خود ہی آ جائے گا۔ پھر اعتکاف میں فضول گپ شپ کرنا بھی ممنوع ہوا کرتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، قال اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرفع الیہ الذراع وکانت تعجبه فنہس منها، رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم کی خدمت میں پکایا بنا ہوا گوشت لایا گیا، اس میں سے آپ کو دست کا حصہ دیا گیا کیونکہ دست کا گوشت آپ کو بہت پسند تھا، چنانچہ آپ نے اس کو دانتوں سے نوچ نوچ کر کھایا۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس کی توضیح میں کچھ یوں شارحین کرام لکھتے ہیں کہ بے تکلفی اور سادگی کی غرض سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منہ سے گوشت کاٹ کر کھایا، اگر گوشت نرم ہے تو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ فنہاسا، دانتوں سے نوچ کر کھانے کو نہس کہتے ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقطع اللحم بالسکین فإنه من صنع الأعاجم وأنهسوه فإنه أهنأ وأمرأ، رواہ ابو داود والبیہقی فی شعاب الایمان وقال لیس ہوا بالکبش۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول کریم نے فرمایا گوشت کو چھری سے نہ کاٹو، یعنی چھری سے کاٹ کاٹ کر نہ کھاؤ کیونکہ یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، بلکہ گوشت کو دانتوں سے نوچ نوچ کر کھاؤ کیونکہ دانتوں سے نوچ کر کھانا زیادہ لذت بخش اور زیادہ خوشگوار ہے۔ اس روایت کو ابو داود نے اور بیہقی نے شعاب الایمان میں نقل کیا ہے، اور دونوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث بے اعتبار سند قوی نہیں بلکہ ضعیف ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں، لا تقطعوا کے حوالے سے یعنی بغیر ضرورت گوشت کو چھری سے کاٹ چھانٹ کر کھانا متکبر اعاجم کا کام ہے۔ گوشت اگر خوب پکا ہوا نرم ہے تو منہ میں رکھ کر دانتوں سے کاٹنا چاہیے، اس میں کئی فوائد ہیں۔ چاقو سے زخمی ہونے کا خطرہ نہیں، تکبر و غرور کا خطرہ نہیں، نبی مکرم کی نافرمانی کا خطرہ نہیں، اور اگر مجبوری ہے تو مجبوری ہے، اس میں نرمی ضروری ہے۔ وَأَنْهِسُوهُ،
نحس یہ دانتوں کے کناروں سے کاٹنے اور نوچ کر کھا جانے کو کہتے ہیں۔ اہنأ یہ ہنا سے ہے زیادہ لذیذ اور موافق کے طبع کھانے کو کہتے ہیں۔ امرأ جو آسانی سے گزر جائے، بوجھ نہ بنے، یعنی فرحت بخش اور خوشگلو اور زود ہضم ہے۔ ہنی ام مریء کی آیت مقدسہ میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ فَإِنَّهُ النَّحْس کی طرف یہ ضمیر راجع ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ام منذر رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہے، قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل فقال رسول الله لعلي مه يا علي فإنك ناكة. قالت فجعلت لهم سلكا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. رواہ احمد والترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت ام منذر انصاریہ کہتی ہے کہ ایک دن رسول کریم میرے گھر تشریف لائے، آپ کے ہمراہ علی پاک بھی تھے۔ اس وقت ہمارے گھر میں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے، چنانچہ رسول کریم نے ان خوشوں میں سے کھانا شروع کر دیا اور آپ کے ساتھ حضرت علی بھی کھانے لگے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی تم ان کھجوروں کو کھانے سے اجتناب کرو کیونکہ تمہیں کمزوری لاحق ہے، یعنی تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور تم پر ضعف کا اثر غالب ہے، اس لیے تمہارے لیے پرہیز ضروری ہے۔ حضرت ام منذر کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ اور آپ کے رفقا کے لیے چقندر اور جو تیار کیے تھے، چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تم اس میں سے کھاؤ، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے بہت مفید اور موافق ہے۔ یہ احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ دوال کے حوالے سے بتا رہے ہیں، اس کا مفرد دوالیہ ہے۔ کھجور کے گچھوں اور نیم پختہ خوشوں کو کہا جاتا ہے، جن کو بسر بھی کہتے ہیں، اور جب پک جائے تو اس کو رطب کہتے ہیں۔ مہ یا علی یعنی مت کھاؤ، نہ کرو۔ ناکہ یہ نکاہت اور کمزوری کو کہتے ہیں۔ بیمار آدمی جب صحت یاب ہو جاتا ہے مگر کمزور رہتا ہے، اس کو ناکہ کہتے ہیں۔ چونکہ بیماری کی وجہ سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے تو ثقیل چیز کا ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔